السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے۔ علمی ادبی پروگرام آزادی اظہار میں آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہیں کہ در حقیقت احادیث میں مذکور مشہور شخص ثمامہ بن آثال کون تھا؟ بہت سی تاریخی کتب کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ثمامہ بن آثال دراصل مسیلمہ کذاب ملعون کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور اپنی نبوت کو تسلیم کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھی لکھا تھا۔ یہ اس کا خاص چھاپہ مار جاسوس اور کمانڈو جنگجو تھا، اور میری تحقیق کے مطابق ایسے ہی خفیہ کارروائی کرنے والے جاسوس اور انتہائی سرکش اور طاقتور جنگجو لوگوں کے لیے قرآن کریم اور صحیح احادیث میں لفظ جن اور شیطان یا شیاطین استعمال کیا گیا ہے۔ ثمامہ بن آثال جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے بنو حنیفہ قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، جو کہ یمامہ کا سردار قبیلہ تھا۔ کچھ روایات کے مطابق جو قاصد مسیلمہ کذاب کا خط رسول اللہ کے پاس لائے تھے ان میں یہ ثمامہ بھی شامل تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ بعض تواریخ میں ثمامہ کے آپ پر قاتلانہ حملے کا ذکر تو ملتا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ کب اور کہاں پر یہ حملہ کیا گیا تھا۔ لیکن الحمدللہ ہم نے یہ احادیث کے مطالعہ سے کھوج لگا لیا ہے کہ وہ حملہ کب اور کہاں کیا گیا تھا۔ صحیح بخاری کی کئی روایات کے مطابق ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مدینہ منورہ میں عبادت میں مشغول تھے تو مسیلمہ کذاب کے حکم پر ثمامہ بن آثال نے اچانک آپ پر قاتلانہ حملہ کر دیا، جس سے آپ کی عبادت میں خلل پڑا۔ آپ نے اس کا حملہ ناکام کر کے اسے پکڑ لیا اور اسے پہچان لیا، اور آپ نے چاہا کہ اسے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا جائے تاکہ سب صحابہ اسے دیکھ لیں، لیکن پھر کچھ سوچ کر کسی حکمت عملی کے تحت آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ حدیث میں اسے جن اور شیطان کا نام دیا گیا ہے۔ پھر صبح ہوتے ہی آپ نے اپنے جنگجو سوار بنو حنیفہ کی طرف دوڑائے، جو کہ اس کو گرفتار کر کے لے آئے، اور آپ نے اسے اپنی حسب منشا مسجد کے ستون کے ساتھ بندھوا دیا، جو کہ بعد ازاں مسلمانوں کا حسن اخلاق اور اعلیٰ کردار دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ حالانکہ حدیث کے مطابق اس سے قبل ثمامہ کو رسول اکرم سے شدید نفرت ہوتی تھی۔ اب آپ صحیح بخاری سے چند حوالے سماعت فرمائیں، جو کہ میں نے اپنی تحقیقی کتاب جنات کی حقیقت میں بھی بیان کیے ہیں۔ میری کتاب جنات کی حقیقت بہت سے معلوماتی اور تحقیقی کتاب، جس کی قیمت صرف 200 روپے ہے۔ یہ مجھ سے طلب کی جا سکتی ہے میرے نمبر پر۔ صحیح بخاری کی حدیث 110 کتاب الصلاۃ، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گزشتہ رات ایک سرکش جن میرے پاس آیا، یا اسی طرح کی کوئی بات آپ نے فرمائی۔ گویا راوی کو اصل بات میں شک ہے۔ اچھا، کوئی بات آپ نے فرمائی، اسی طرح کی کوئی بات آپ نے فرمائی تاکہ وہ میری نماز میں خلل ڈالے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے قابو میں کر دیا، اور میں نے چاہا کہ مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون سے اس کو باندھ دوں تاکہ صبح کو تم سب اس کو دیکھتے، پھر آپ نے اس کو ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ حدیث نمبر 120
کتاب الصلاۃ صحیح بخاری میں بھی اسی طرح کا مضمون آیا ہے۔ مزید دیکھیے حدیث نمبر 13، کتاب العمل فی الصلاۃ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھی، اس کے بعد فرمایا شیطان میرے سامنے آیا۔ یہاں شیطان فرمایا گیا ہے، پہلی حدیث میں جن فرمایا گیا تھا کہ شیطان میرے سامنے آیا، اس نے میری نماز توڑنے کے لیے زور لگایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے قابو میں کر دیا۔ میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا یا اس کو دھکیل دیا۔ اب غور فرمائیں کہ شیطان کا گلا کیسے گھونٹا جا سکتا ہے، یا شیطان کا گلا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، بہرحال کہ گلا گھونٹ دیا یا اس کو دھکیل دیا۔ اور میں نے یہ چاہا کہ مسجد کے ایک ستون سے اس کو باندھ دوں، صبح کو تم اس کو دیکھ لو۔ آخر اللہ نے ذلت کے ساتھ اس کو بھگا دیا۔ آپ مندرجہ بالا احادیث کا بنظر غیر جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان تمام احادیث کا ماخذ حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور دراصل یہ ایک ہی حدیث ہے جو کہ مختلف لوگوں سے سن کر مختلف راویوں نے بیان کی ہے، اور راویوں نے بھی اندازے سے بات کی ہے کہ یوں کہا یا شاید یوں کہا۔ اب ظاہر ہے کہ کسی جن کو یا شیطان کو تو کوئی صحابہ دیکھ نہیں سکتا تھا، انسان ہی کو ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ اب مزید ایک اور حدیث نمبر 111 حدیث نمبر 111 کتاب الصلاۃ صحیح بخاری کی بھی ملاحظہ فرمائیں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ روایت ہے عبداللہ بن یوسف سے، کہا مجھے بتایا اللیث نے، اس نے سنا سعید بن ابی سعید سے، اس نے سنا ابو ہریرہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سواروں کو نجد کی طرف بھیجا، وہ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو پکڑ لائے، اس کا نام ثمامہ بن اسال تھا، اس کو مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون سے باندھ دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف آئے اور آپ نے تیسرے روز فرمایا، یعنی 3 دن تک وہ شخص بنا رہا، تیسرے روز فرمایا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ اب وہ چھوٹ کر مسجد کے قریب کھجور کے درخت کے پاس گیا، وہاں غسل کیا، پھر مسجد میں آیا اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب دیکھیے وہ شخص 3 دن تک بنا رہا، اس دوران وہ مسلمانوں کے رویوں کا جائزہ لیتا رہا اور متاثر ہوتا رہا۔ بعد ازاں جب اسے رہا کیا گیا تو وہ مشرف با اسلام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمان ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی اصل روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واللہ عالم بالصواب، وما علینا الا البلاغ المبین۔